ناظرین السلام علیکم۔ وی ایکسکلوسیو میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بڑے منفرد قسم کے انٹرویوز لے کے آئیں۔ آج جو شخصیت ہماری مہمان ہیں، بڑی درخواست کر کے ہم نے انہیں بلایا ہے، بڑی مصروف اور معروف شخصیت ہیں، اور میں نے خود کئی دفعہ درخواست کی ان سے، تو پھر آج ہمیں موقع ملا۔ یہ سیاستدان ہیں، بڑے دبنگ قسم کے سیاستدان ہیں۔ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے حکومت میں بھی بہت عرصہ گزارا، عمران خان کے عتاب کو بھی بہت اچھی طرح سہا۔ وہ دن کیا تھے، کیا کیسز تھے، کس طرح بنے، پھر اس کے بعد ان کے عزم میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں اب میں یہ پارٹی چھوڑتا ہوں، یا پریس کانفرنس کر کے فارغ ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کا ایک بڑا اہم رکن انہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے حلقے کی سطح پر بھی بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، اور جو جماعت ہے مسلم لیگ نون پنجاب، اس کے بھی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جناب حنیف عباسی صاحب موجود ہیں۔ بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ عمار بھائی، پہلے تو آپ نے مجھے کمپلیمنٹ کیا، میں بڑا شکر گزار ہوں، لیکن آپ کی شخصیت بھی بڑی جاذب نظر جسے کہتے ہیں، اور آپ سے ہماری ایک دلی لگاؤ بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، اور آپ کی اپنی لونگ پرسنالٹی کی وجہ سے یہ سارا کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اچھا، ذرا تھوڑے سے مشکل سوالوں سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایفیڈرین کیس اچانک کہاں سے آیا، اور اس زمانے میں جو خبریں آئیں وہ تو یوں لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کوئی منشیات سمگل ہو رہی ہیں، بچوں کو زہریلے ٹیکے لگائے جائیں۔ میڈیا اس وقت ایسے ہی تھا، اور آپ کو ہی پتہ ہے آپ کی کبھی گرفتاری ہو گئی، رات 12 بجے آپ کے لیے عدالتیں کھل گئی تھیں، پھر آپ کو کس کس جیل میں رکھا، یہ کہانی اس سے آغاز کریں۔ اپنا دیکھیں عمار بھائی، پہلی تو بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جب بھی سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آتی ہے اس کی ہم ویریفائی نہیں کرتے، اس کو تصدیق نہیں کرتے۔ یعنی ہم چودھری شجاعت صاحب کو کوئی 10 دفعہ مار چکے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ اسی طریقے سے ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو موت ہوئی ہے اس سے پہلے 7 دفعہ ہم ان کو مار۔ پھر تیسری بات، یہ اتنا گھرونا پروپیگنڈا کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں تھوڑا سا 2003 سے لے کے، اور جب 2012 21 جولائی کو میرا مقدمہ ہوا، میری سیاست آپ نے دیکھی ہوگی، ہم نے خدمت کی سیاست کی، ہم نے شور شرابے کی سیاست، گندی سیاست، گالم گلوچ کی سیاست نہیں کی، بلکہ ہم ڈیلیور کرتے تھے، لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے، ایشو کو دیکھتے تھے۔ یہ یکا یک آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان کے غبارے میں ہوا بھری جا رہی تھی، تو وہ جو بھی لوگ تھے، جو میرا پولیٹیکل اپوننٹ ہے جس کو شیخ رشید کہتے ہیں، یہ میرے سے تقریباً 3 الیکشن ہار چکا ہے، اور 60,000 کے مارجن سے، 70,000 کے مارجن سے، 20,000 کے مارجن سے۔ تو یہ الیکشن جب ہارتا تھا، لیکن اس نے جو پہلی اٹیمپٹ مجھ پہ کی، یہ تو دوسری اٹیمپٹ تھی۔ پہلی اٹیمپٹ 302 کے مقدمے کی، اور اس پہ اس طرح کا ہی جھوٹا الزام تھا جو ابھی آپ نے بتایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کسی شخص کو قتل کیا ہے، یعنی جن ہاتھوں نے کبھی چڑیا نہیں ماری اس نے بندہ قتل کیا ہے۔ اور ایسا مقدمہ بنایا گیا کہ اس وقت کے پولیس افسران اگر تگڑے نہ ہوتے تو شاید میں ناک رگڑ رہا ہوتا۔ یعنی یہ کہا گیا کہ میں نے مارا، اور 4 لوگوں نے مجھے دیکھا اور بھاگتے ہوئے دیکھا، اور وہ کلاشن کوف بھی رکھ دی گئی، کھول بھی رکھ دیے گئے، تو اب میں گرفتار ہو جاتا اگر، تو مجھے کون سی عدالت چھوڑتی؟ اس کارروائی کے پیچھے شیخ رشید۔ پھر اس کے بعد جب یہ میں قابو نہیں آیا، میں نے یہ 2005 کی بات ہے جب میں نے اس کے نیفیو کو ہرایا تھا 60,000 ووٹوں سے 2003 میں، 2 سال بعد یہ مقدمہ درج ہوا۔ دوسرا پھر مقدمہ یہ والا تھا جو 9C کا کرایا گیا، یعنی میڈیسن کو منشیات بنا دیا گیا، دوائی کو۔ میں خربوزے کی ریڈی تو نہیں لگاتا تھا نا، میری ایک فارماسیوٹیکل فرم تھی جو میں 1992 سے کام کر رہا تھا، پہلے ٹریڈنگ، پھر ہم نے 2000 میں مینوفیکچرنگ شروع کی۔ اور یہ اس کا طریقہ کار باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ منسٹری آف ہیلتھ سے آپ جو بھی رجسٹرڈ کرتے ہیں چیزیں، انہی کے تھرو سارا ایک پروسیس ہوتا ہے، لیگل پروسیس ہوتا ہے، اس میں کرتے ہیں۔ جب انہیں کچھ نہیں ملا تو ایک یہ مقدمہ اس طرح بنایا گیا کہ اس مقدمے کو انہوں نے، یہ جو مٹیریل سے ایفیڈرین کہتے ہیں، اس سے کھانسی کی دوا بنتی ہے، اس سے نشے کی دوا نہیں بنتی۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس کو نشے کی ادویات بنا کے اور یہ مٹیریل بنا کے پیش کیا گیا، جس کے کوئی شواہد نہیں تھے۔ ہوتا ہے نا کہ رانا صاحب پہ 15 کلو ہیروئن ڈال تو دی، جہاں سے بھی لا کے ڈال کے دی، ہماری تو وہ بھی نہیں تھی کہ کہیں سے کوئی برم۔ بہرحال وہ ڈلی، شاید میں جھک جاتا، میں ڈر جاتا، میں نہ جھکا نہ ڈرا۔ میں نے 2008 میں اس کو جب 70,000 ووٹرز کے، یہ اس کے ذہن میں بات تھی۔
اب 2013 کا الیکشن آ رہا تھا, 21 جولائی 2012 کو یہ مقدمہ بھی درج کرنا ضروری تھا, اس طریقے کا بھونڈا. پھر 2013 کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو میرے خلاف لایا گیا, کیونکہ نفسیاتی طور پہ شیخ رشید میرے سے ہمیشہ شکست کھانے کے موڈ میں ہوتا تھا. تو یہ پلاننگ کی گئی کہ عمران خان کو لایا جائے, اور عمران خان کے ساتھ نا میری دوستی تھی. عمران خان 2003 میں میری ساری کمپین, ایک طرف قاضی صاحب کھڑے ہوتے تھے اور ایک طرف عمران خان کھڑے ہوتے تھے شیخ رشید کے خلاف. 2011 کے جلسے سے پہلے تک میری اس کی دوستی تھی. اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی, میں وہاں دعا کرنے گیا. پھر اچانک یہ یکایک یہ ہوا کہ پارٹی کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی تھیں, جب اس کا جلسہ ہوا 2000, تو ہم نے وہ چیزیں اس کو ایکسپوز کیا. جو جلسے میں اس نے گفتگو کی, یعنی وہ ساری جھوٹ پہ مبنی تھی. تو ہم نے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے میں نے ایک پروگرام کیا ایک معروف اینکر کے ساتھ, احمد میر صاحب کے ساتھ. اس میں وہ حامد خان تھا دوسری طرف, وہ بولڈ ہو گیا میرے سے انٹلیکچولی بھی اور آرگومنٹ کے ساتھ بھی, اور جو میں نے الزامات اس پہ لگائے اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اس کے بعد میری اس کی دشمنی شروع ہو گئی. یہ آپ کو پتا تھوڑا سا. ایک میں لوگوں کو, آپ بات کنٹینیو رکھیے گا, لوگوں کو ایک بات بتا دوں. ہمارا تعلق مختلف چینل سے رہا ہے. میں نے شیخ رشید صاحب جو ان کے اپوننٹ رہے ہیں, ان کو بڑے دھڑلے سے میڈیا پہ انٹرویو دیتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن ان کی ایک خاص انسٹرکشن ہوتی تھی ہر چینل کو کہ وہ کسی بھی شخص کے ساتھ پروگرام میں بیٹھ سکتے ہیں, لیکن اگر انہیں پتہ چلے کہ حنیف عباسی صاحب ان کے ساتھ گیسٹ بیٹھ رہے ہیں, تو میں نے لٹرلی دیکھا ہے شیخ رشید صاحب وہاں سے اٹھ کے بھاگ جاتے تھے. اچھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ پہلے اسی کو کر رہے ہیں ایڈریس تاکہ لوگ بھول نہ جائیں, پھر آگے میں بتاؤں. میں نے کبھی بھی شیخ رشید کی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کی. 20 سالہ میری پارلیمانی سیاست ہے اور ساری سیاست انہی کے خلاف ہے. میں نے کبھی نہیں کی, ان کی ذاتی زندگی پہ بات نہیں کی, لیکن ان کی سیاسی کلا بازیوں پہ میں بات کرتا ہوں. دوسرا, میں نے ابھی آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی کہنے لگا ہوں, 2-3 پروگراموں کے ذریعے اور بھی کہا ہے کہ ہم شیخ رشید کے ساتھ فوارہ چوک یا کمیٹی چوک میں گریٹ ڈیبیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نہیں کریں گے. میں آج چیلنج کرتا ہوں, گریٹ ڈیبیٹ کریں میرے ساتھ, جس میں ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ بتائیں گے کہ راول پنڈی کو ہم نے کیا دیا اور شیخ صاحب نے کیا دیا. شیخ صاحب کی کیا سیاسی کلا بازی ہیں, یا ہم نے سیاست میں کون سا دھوکہ دیا, فراڈ کیے, وہ ہم پہ ایلیگیشن لگائیں, ہم ان پہ آرگومنٹ کریں گے کہ نہیں بھائی جان اس طرح نہیں, اس طرح ہے. یہ وہ اکیلے کھیلنے کے عادی ہیں. جیسے کہ نا بندہ اکیلے ناصرے ہوئے تو کہ میں فرسٹ آ گیا, وہ اس طریقے سے کوشش کرتے ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے, جو صرف جھوٹ پر مبنی ہو, شعبدہ بازی پر مبنی ہو, نہ ماں بہن اور بیٹی کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے آپ آگے چلے جائیں. یہ سیاست اب دوبارہ نہیں چلے.